کل مجھے میری ایک دوست کا فون آیا اور فون پر وہ رونے لگ گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، شوہر مجھے نظر انداز کرتا ہے، بچے بھی میری بات نہیں سنتے اور سسرال والوں کے لیے تو جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ میں نے تو پہلے توجہ سے اس کی بات سنی، اس کے بعد اس کو حوصلہ دیا اور کچھ ایسی باتیں شیئر کی اس کے ساتھ کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہ مشورے مجھے آپ کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنے چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام مسئلے مسائل جو ایک عورت کو پیش آتے ہیں وہ شیئر کروں گی اور ان کا حل شیئر کروں گی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی اور ہر عورت کے دل کی آواز ہوگی، کیونکہ یہ مسائل ہر عورت کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم پیاری بہنوں۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ پر ہر وقت غصہ کرتا ہے، آپ کی بات بھی نہیں سنتا اور دوسروں کے سامنے بے عزتی کبھی کر دیتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے جس چیز سے رکنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فوراً ریئیکشن نہیں دینا۔ اس نے کسی کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا خاموش ہو جانا ہے۔ اب خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات دل میں رکھ لیں اور بس چپ کر جائیں اور صبر کر جائیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اس موقع پر چپ کر گئیں اور جذبات کا سہارا نہیں لینا، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے، ایک ایسی بات سوچنی ہے جو آپ کسی دوسرے موقع پر اپنے شوہر سے کہیں۔ مثلاً کچھ دن گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد آپ نے کسی اچھے موقع پر جب وہ خوش ہو اس کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کہی تھی، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، اس بات سے میرا موڈ خراب ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کریں کہ آپ ایسا نہ کیا کریں کہ کسی کے سامنے بھی انسلٹ کریں۔ تو جب یہ بات کسی ٹھنڈے موقع پر، کسی اچھے موقع پر آپ جب اس کو کہیں گے تو یقیناً اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ جذبات کا سہارا لے کر فوراً لڑائی جھگڑا اور تانے دینا ایسا شروع کر دیں گی تو پھر معاملہ زیادہ خراب ہوگا۔ وہ اس طرح سے جو عزت تھوڑی بہت اس کے دل میں ہوگی بھی صحیح نا کہ میں کبھی نہ کبھی کروں گا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بالکل ہی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا جو اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود کو مضبوط بنانا ہے۔ خود کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیا ہنر سیکھ لینا ہے، سلائی سیکھتی ہیں، کرتی ہیں، کڑھائی کرتی ہیں یا یوٹیوب پر کوئی کام کرتی ہیں، کچھ بھی کرتی ہیں، تو اس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ شوہر کو لگے گا کہ میری جو بیگم ہے وہ گھر کے بھی سنبھالتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی کام بھی کرتی ہے، میری ہیلپ کر رہی ہے، تو اس طرح سے آپ کی جو اہمیت ہے شوہر کے نزدیک بڑھ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ سسرال عزت نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نند آپ کے ساتھ ہر وقت آپ پر تنقید کرتی رہتی ہے اور بات بات پہ آپ کی برائیاں کرتی ہے، مطلب آپ کے ہر کام میں برائیاں اور نقص نکالتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے میں بھی جواب نہیں دینا۔ اگر آپ جواب دیں گی تو وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ جواب دیں اور اس کے بعد بدلے میں لڑائی شروع ہو جائے، پھر ہم ان کے شوہروں کو شکایت لگائیں اور اس طرح سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ ان کا تو مقصد ہوتا یہی ہے، لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ہم اپنی بات کو، اپنی خیالات کو، جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں اس کو صحیح سے پیش نہیں کر سکتے، اگلے بندے کے ساتھ صحیح سے بات چیت نہیں کرتے، اس لیے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے اگر کوئی انہوں نے نقص نکالا ہے یا کوئی برائی نکالی ہے تو آپ نے اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ جو کام ان کو اریٹیٹ کرے اس کو آپ چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے، تو اس سے وہ خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ آپ کی انسلٹ کرتی ہیں تو آپ نے کسی اور موقع پر ان کو یہی کہنا ہے کہ آپ نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کی تھی، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی میرے دل میں ایسی کوئی بات ہے۔ تو اس طرح کے جملے آپ نے کہنے ہیں، کوئی ضد میں آ کر نہیں کہنے، نارمل انداز میں کہنے ہیں۔ اگر آپ سچے ہوں گے، آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کے دل سے صاف ستھری آواز ہی نکلے گی، اور جو صاف ستھری آواز آپ کے دل سے نکلے گی وہ اگلے بندے کے دل پہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر ضرور رکھے گی۔ یہ آخری مسئلہ ہے جس کا حل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے بغیر بھی دنیا چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو آپ دکھی ہو جائیں، اداس ہو جائیں، سوچ میں پڑ جائیں، ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس چیز کو تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نظر انداز کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ آپ اپنے خود پر فوکس کریں، اپنی سرگرمیوں پر فوکس کریں، خود پر محنت شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر خاندان ہے اس میں 2 فیملیز ہوتی ہیں، ایک زیادہ اچھی ہوتی ہے، زیادہ پیسے والی ہوتی ہے، اور ایک کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا، تو یقیناً وہ جن کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا، جو کہ مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بے شک وہ آپس میں قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، دونوں بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک بھائی کی عزت ہوگی جس کے پاس پیسہ ہوگا اور دوسرے کی عزت نہیں ہوگی، اسے لوگ نظر انداز ہی کریں گے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، بے شک وہ بھلے کتنی اچھی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔
تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہی حل ہے کہ وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو مشکل حالات میں گزارا کر رہا ہے، وہ خود پر فوکس کرے، اپنی محنت جاری رکھے، جو اس کا مشن ہے اس پر ڈٹ جائے۔ ایک نہ ایک دن اس کو یہی لوگ عزت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے پیچھے لگ کر آپ کہیں گے کہ وہ ہمیں عزت دیں، کیوں نہیں دیتے، ان سے بار بار شکایت کریں گے، مانگیں گے عزت، تو کوئی آپ کو عزت نہیں دینے والا۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کو بالکل اگنور کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، اور دل پہ بات بالکل نہیں لینی، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ ایک نہ ایک دن آپ کو انہی لوگوں سے عزت مل جائے گی۔ آپ نے کوئی اچھا کام سیکھ لینا ہے، کوئی ہنر سیکھ لینا ہے، جب آپ کے پاس کوئی قابلیت ہوگی نا، تو وہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ قابل انسان اور عقل مند اور سمجھدار انسان کے پیچھے دنیا دیوانی ہوتی ہے ہمیشہ۔ قابلیت، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، بجائے رونے دھونے کے، اداس ہونے کے، خاموش ہونے کے۔ وہ کہتے ہیں نا، حرکت میں برکت ہے۔ جب انسان ایکشن لے لیتا ہے، کوئی کام اچھا شروع کر لیتا ہے، تو پھر ساری دنیا اسی کے پیچھے بھاگتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اگنور کریں۔ کوئی جو کہتا ہے کہنے دیں، کوئی جو کرتا ہے کرنے دیں۔ اگر آپ کا مقصد، آپ کا مشن صاف ستھرا ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، تو اس اپنے مقصد پر ڈٹ جائیں اور کام کرتے رہیں۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ تک نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کر دی، ان کی باتوں کو سوچنا شروع کر دیا، تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ انہوں نے پھر بھی وہی باتیں کرنی ہے کہ اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ کچھ کر سکیں۔ وہ پہلے بھی اعتراض کرتے تھے، وہ اب بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ آگے بھی اعتراض کریں گے۔ لیکن اگر آپ خود کو مضبوط بن کر، اپنے کام پر ڈٹ کر خود کو مضبوط کر لیں گے، تو ایک نہ ایک دن وہ ایسا ضرور آ جائے گا جب وہ آپ کی عزت اور قدر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت سے ڈریس ڈیزائن، مطلب گلا دامن بازیوں کے ڈیزائن بھی شیئر کیے ہیں، تاکہ آپ بور نہ ہوں، آپ ڈیزائن بھی انجوائے کرتی رہیں اور اپنے عید کے لیے بہترین اور بیوٹیفل ڈریس بھی سلوا سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے ہوں تو مجھے بتائیں، میں اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی بناتی رہا کروں گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو کیسی لگی ہیں؟ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل نیو فیشن 1 ملین ویوز کو سبسکرائب کر لیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو واچ کیا کریں، اور جو ٹاپک آپ کو پسند ہو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، تاکہ میں آئندہ ان پر ویڈیوز بناؤں۔ اللہ حافظ۔